بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ اور آپ تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے جو کہ عید فطر سعید کا دن ہے، سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اس کے بعد تمام علماء فقہاء اور آپ تمام مومنین تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک، تہنیت اور مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسے عید فطر کا دن ہے اور آپ تمام ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ فطرہ یا فطرانہ اسلام کے واجب احکام میں سے ایک اہم حکم ہے، جسے شوال کا چاند نظر آتے ہی عید فطر کے دن تک ادا کرنا واجب ہے، اور اس کی شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ کوئی جو شخص اپنے گھر کی کفالت کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، سربراہ ہے، اس کا اپنے گھر کے تمام افراد اہل و عیال جو کہ اس کے زیر کفالت ہیں، ان سب کا فطرہ روز عید کے دن ادا کرنا واجب ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کیونکہ عید سعید فطر ہے تو ہم عید منانے اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے مکان مقدس مسجد مقدس جمکران سے موجود ہیں، آپ تمام ناظرین کے ساتھ مل کر عید منانے اور عید کا جشن منانے کے لیے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ جو عالم فاضلہ شخصیت موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سب کو کرواتی چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ جیوانی صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی محترمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ محترمہ، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بھی آج کے دن کے حوالے سے مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً عید سعید فطر ایک اہم موقع ہے کہ جو مسلمانوں کو ایک مشترکہ سرحد اور بارڈر پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور چاہے وہ اختلاف مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قوم، رنگ، نسل یا علاقے کے جغرافیہ کے حوالے سے ہو، لیکن تمام مسلمانوں کے درمیان یہ ایسی مشترک عید ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک خوشی اور سرور کی لہر اس عید کی وجہ سے دوڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ لہٰذا ہماری جانب سے بھی تمام مسلمانوں کو اس عید کی خیر، برکت اور مبارکیں بہت زیادہ نصیب ہوں، اور خداوند عالم سے اس مقدس مقام میں دعا ہے کہ خدایا اس عید جیسی ہزاروں عیدیں مسلمانوں کو، خاص طور پر جو غمدیدہ اور پریشان حال ہیں، ان کو دیکھنا نصیب ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی محترمہ، کیونکہ اسلامی عید ہے اور خوشی کا موقع ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسلامی خوشیوں میں جشن اور خوشی منانا یا عید منانے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ حج میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بے شک۔ شعائر اللہ ایک اہم موضوع ہے اسلامی موضوعات میں سے، کہ جس میں اسلام کی وہ تمام مقدس چیزیں، وہ تمام مقدس موضوعات، تمام مقدس شخصیات، وہ وقائع اور حالات جو اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے نزدیک ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اگر انہیں نہ منایا جائے تو پھر مسلمان خود کو مکمل مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ بے شک۔ انہی شعائر اللہ میں سے کہ جن کا منانا نہایت لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ان میں سے ایک شعائر اللہ جس کی تعظیم ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، وہ ہے عید سعید فطر، یا پھر ہم اگر اسے بہت وسیع طریقے سے بیان کریں تو ہر وہ عید یا ہر وہ خوشی کا موقع جس کا تعلق اسلام سے ہو، اور ہر وہ واقعہ جو اسلام اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی حوالے سے غمگین کر دے یا خوشی سے دوچار کر دے، ان مناسبات کو اور موقعوں کو شعائر اللہ کا نام دیا جا سکتا ہے، اور عید سعید فطر بھی انہی شعائر اللہ میں سے ایک ہے۔ خداوند عالم اس عید کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس عید پر یا اسلامی عیدوں پر اپنے خاندان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کو زیادہ اہمیت دیں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہو کہ ہم ان ایام کے ذریعے سے، جو خوشی کے ایام ہیں اسلام کے نزدیک،
اور مسلمانوں کے نزدیک ان کے ذریعے سے ہم خدا کا قرب حاصل کریں. بالکل. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت مشہور حدیث ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا مومن وہ ہے, ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے بالکل. اور ہمارے غموں میں غمگین رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ خوشی جس کا تعلق اسلام سے ہو, ہر وہ غم جس کا تعلق اسلام سے ہو, اسے منانا شعائر اللہ میں شامل ہے. اور اسے منانے سے انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک مومن ہوں, اور سب سے بڑھ کر کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شیعہ ہوں اور ان کا ماننے والا اور ان کا چاہنے والا ہوں. لہٰذا اس عید کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ یہ اسلامی عیدوں میں سے ایک عید ہے, اور اسلام میں اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوا ہے جسے ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی محترمہ, جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا خوشی کا کہ اسلامی خوشی, ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں اور بھی بہت سارے ایسے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو کہ خوشیوں کے مواقع ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسلامی خوشی اور عام خوشی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, عام جو ہماری ذاتی خوشیاں ہوتی ہیں یا ہماری خاندانی خوشیاں ہوتی ہیں, یا اگر ہم اسے اچھے الفاظ میں کہیں غیر مذہبی خوشیاں جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب ہم ان خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں ہماری ترجیح ہماری اپنی ذات ہوتی ہے. بالکل. ہمارا اپنا وجود ہوتا ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود خوش رہیں اور زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اسلامی خوشیوں میں ہمیں ایک بہت وسیع پیمانے پر ہمارے جو رہبریں ہیں اسلام کے, جو رہنما ہیں, چاہے وہ معصومین کی صورت میں ہوں بالکل, یا ان کے پیروکار جو مجتہدین علماء ہیں, فقہاء ہیں, جو کہ غیر معصوم ہیں, ان کی جانب سے ہمیں ہمیشہ یہی میسج ملا, یہی پیغام ملا کہ عید ایک ایسا موقع ہے, اسلامی تہوار خوشی کا موقع, ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمیں اپنی ذاتی خوشی کو صرف ترجیح نہیں دینی بلکہ ہمیں عوام کی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے. بالکل. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ہمارے جو ذاتی تہوار ہوتے ہیں, خاندانی تہوار ہوتے ہیں, ہماری جو ذاتی خوشیاں ہوتی ہیں, اس میں ہم کھانے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بالکل. بالکل. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں کھانے کی طرف توجہ رکھی جائے, یعنی خود کھانا. بالکل. لیکن جو اسلامی جتنی بھی عیدیں اور خوشیاں ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ ملے گا کہ دوسروں کو کھلایا جائے. بالکل. بالکل. یعنی اپنے دائرے سے نکل کر, اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر اب آپ کو دوسرے انسانوں اور دوسرے مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کی طرف سوچنا ہے. بالکل. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم صرف کھلانے کے لیے, ہمیں صرف یہی کہا گیا ہے کہ ہم مسلمان تک ہی اس نیک عمل کو انجام دے سکتے ہیں, یا صرف اہل بیت کے ماننے والوں تک ہی کھلانے کا دائرہ محدود ہے. نہیں, کھلانے کا دائرہ جو ہے وہ خدا کی مخلوقات تک جا کر وسیع ہو جاتا ہے. بالکل. دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی تہوار اپنا کوئی ذاتی تہوار منا رہے ہوتے اور اسلامی تہوار نہیں منا رہے ہوتے, تو اس میں ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھیں اور اپنی خواہشات اور اپنی خوشیوں کو مد نظر رکھیں. لیکن اسلامی تہوار اور اسلامی خوشیوں میں ہمیں یہ عنصر نظر نہیں آتا. اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو دوسروں کی خوشی کو زیادہ ترجیح دینی ہے. بالکل. ممکن ہے کوئی عید ایسی آئے, آپ کی کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو خوش کریں, تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ دوسرے انسان کو یا دوسرے فرد کو خوش کر سکیں یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر سکیں. تو یہ اسلامی تہوار اور غیر اسلامی تہواروں کا واضح فرق ہے. ایک اور چیز جو یہاں پر اسلامی اور غیر اسلامی تہوار کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تہواروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں کہیں جو اسلامی عیدیں ہیں, اسلامی خوشیاں ہیں, ان میں ہمیں ایک چیز کی بہت اہمیت نظر آتی ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا. بالکل. اگرچہ خوشی کے موقع پر انسان کھانے کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے, بالکل. لیکن بعض اسلامی تہوار ایسے بھی ہیں جہاں پر کھانے پر بھوک کو ترجیح دی گئی ہے, روزہ رکھنے کو ترجیح دی گئی ہے. البتہ
عید فطر کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ عید فطر اور عید قربان دو ایسے تہوار ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھا جائے اور خود بھی کھایا جائے اور دوسروں کو بھی کھلایا جائے. بالکل بالکل. جی محترمہ، خوشی کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جیسے ہر انسان کی خوشی کا اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اسی طرح غم منانے کا بھی طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کسی کی خوشی اور غم کی حالت سے ہم کیسے اس انسان کی سوچ کے حوالے سے جانیں کہ یہ انسان جو ہے وہ کس قدر باعظمت ہے. جب ہم دنیا کے مختلف انسانوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی کے موقع پر ہر انسان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. بالکل. ایک فرد آپ کو ملے گا جو بہت خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے. بالکل. یہ ایک رد عمل ہے خوشی کا. اور دوسرا انسان آپ کو ملے گا کہ جو اتنا خوش ہے کہ اب وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتا ہے. بالکل. یہ دو مختلف رد عمل ہیں، یعنی یہ رد عمل صرف زیادہ خوشی کے موقع پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اور یہ انسان کی اصلیت کا پتہ دیتے ہیں. اس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، انسان کتنا عظیم ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح جب ہم غم کی بات کرتے ہیں، غم میں بھی انسان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غم کے موقع پر جب غمگین ہوتے ہیں بالکل تو دوسروں کے غموں کو درک کرتے ہیں، بلکہ اس لیے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ لوگ کیوں پریشان ہیں، بالکل لوگ کیوں غمگین ہیں. اور کچھ ایسے افراد بھی ہمیں ملیں گے کہ جو صرف اس لیے غمگین اور پریشان ہیں کہ لوگ جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں. بالکل. تو یہ دو ایسے مختلف رد عمل ہیں جو خوشی اور غم کے موقع پر ظاہر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خوشی کے ذریعے سے یا خوشی کے موقع پر ہم کسی کو پہچان نہیں سکتے. عید سعید فطر اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کیونکہ ہم ایک مہینہ جب روزہ رکھتے ہیں اس میں ہم بہت ساری مشقتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں جو اگرچہ باطنی طور پر مشقتیں نہیں ہیں لیکن ظاہری طور پر ہمارے لیے مشقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھوک کی عادت نہیں ہوتی. ہم اس میں روزہ رکھ کے بھوک کو اپنی عادت بناتے ہیں. بالکل. ہمیں بہت سارے جو جائز کام ہوتے ہیں جو ہم پورا سال کرتے آتے ہیں اور بغیر جھجک کے ان جائز کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، روزے میں رمضان میں وہ جائز کام بھی خداوند عالم ہمیں اس سے بھی روک دیتا ہے. بالکل. لہٰذا اب جیسے ہی وہ جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے رمضان کی جو ہمیں جائز کاموں سے بھی روک رہی ہوتی ہے، وہ عید کی رات کو ریڈ لائٹ آف ہو جاتی ہے اور وہ گرین لائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. اب جب گرین لائٹ میں وہ تبدیل ہوتی ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ اب میدان کھل گیا. بالکل. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عید فطر کو عید فطر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فطر جو ہے عربی میں اس کے معنی ہے شروع کرنے اور افتتاح کرنے. بالکل. یعنی رمضان میں آپ کی زبان بند تھی، اب آپ کی زبان کھل گئی ہے. بالکل. آپ کا کھانا پینا بند تھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ کھانے پینے پر پابندی نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اب میں کھا بھی سکتی ہوں، پی بھی سکتی ہوں. بہت سارے وہ جائز کام جو روزے کی حالت میں انجام نہیں دیے جا سکتے تھے اب معلوم ہے کہ یعنی افتتاح ہو جاتا ہے بہت سارے کاموں کا جو رمضان میں انجام نہیں دیے جا رہے ہوتے. اب یہ چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ انسان اب جو عید کے مرحلے میں داخل ہوا ہے عید کی رات سے، یہ انسان اب اپنی خوشی اور اپنے غم کو کس طریقے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے. اس کا اپنا وجود جو ماہ رمضان خداوند عالم نے رکھا تھا کہ جسے یہ انسان جو سختیاں برداشت کر رہا ہے، جو مشقتیں برداشت کر رہا ہے، جو پابندیاں برداشت کر رہا ہے، اگرچہ وہ جائز چیزیں ہیں، وہ جائز امور ہیں لیکن انہیں انجام نہیں دینا ہے. اگر ان جائز امور کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ غلط کاموں کی طرف بھی نہیں توجہ کرے گا، اب وہ غلط اور حرام کاموں کی طرف بھی نہیں جائے گا، اب وہ گناہ کی طرف بھی نہیں جائے گا، تو جیسے ہی شب عید آتی ہے یا عید کا چاند نمودار ہوتا ہے تو انسان کے وجود میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بالکل. بالکل. کہ اب میں کسی بھی پابندی کا شکار نہیں ہوں. اب یہاں پر انسان کے لیے اور ایک مسلمان اور مومن فرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. بالکل. کہ آیا وہ اس دروازے کو کھلتے ہی کیا وہ اب بھی حلال اور حرام کے فرق کو جاری رکھنا چاہتا ہے جیسا کہ وہ رمضان میں رکھ رہا تھا؟ بالکل. بالکل. یا وہ اس فرق کو اسی رات سارے کے سارے فرق کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اب جو ہے رمضان میں نے ایک ماہ خدا کی بات مانی ہے، اب جو میرا دل کرے گا وہ میں اسے انجام دوں گا.
اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو یہ خوشی کا تہوار انسان کے خود اپنے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ میرے اندر وہ قوت اور وہ طاقت جو خدا رمضان کے ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا، وہ طاقت اور قوت میرے اندر اب کتنی حد تک باقی رہی ہے، وہ کتنی اسٹرانگ تھی. آیا میں نے اس طاقت اور قوت کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے یا اگلے سال رمضان کے آنے تک کے لیے اسے ذخیرہ بنا کر جمع کیا ہے، اس طاقت اور قوت کو جو گناہوں سے لڑ سکے، بالکل جو برائیوں سے لڑ سکے، جو مشکلات سے لڑ سکے، جو نفسانی خواہشات یعنی دل چاہ رہا ہے یہ کام کریں لیکن خدا کا چونکہ حکم ہے لہٰذا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. بالکل، یہ وہ بالکل. تمام چیزیں ہیں جس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے عید کی رات اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے کہ آیا وہ خوشی اور غم کے جو توازن ہے اس کو برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. جی بالکل محترمہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خود عید فطر ایک خدا کی طرف سے ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے اپنے روزے داروں کے لیے کہ جنہوں نے ایک مہینہ جو خدا کی اطاعت میں روزے رکھے اور اب انعام کے طور پر، ہدیے کے طور پر خداوند متعال ان کو عید فطر عطا کرتا ہے. تو محترمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے، بلکہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے تو اکثر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ خوشی کی ایسی لہر ہمارے اندر دوڑتی ہے کہ ہم وہ تمام برکتیں اور وہ تمام امور جو ہم نے ماہ مبارک رمضان الکریم میں انجام دیے، تمام عبادتیں ایک لمحے کے اندر وہ بدل جاتی ہیں، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نامناسب کام کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو کہ ہمیں خداوند متعال کے تقرب سے ہمیں تھوڑا دور کر دیتے ہیں، خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عید منانے کے یا خوشی منانے کے کون سے ایسے معیار ہیں جو کہ حقیقی اسلامی معیار ہیں اور ہمیں خدا کا قرب حاصل کرنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہر چیز کے لیے ایک خاص معیار مقرر کیا گیا ہے، تو اسی طریقے سے اسلام نے خوشی منانے کا اور غم منانے کا بھی ایک معیار مقرر کیا. بالکل بالکل. سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ ہم جو بھی خوشی منا رہے ہیں، ہم صرف عید فطر کی بات نہیں کر رہے، ہم اسلام سے منسوب ساری خوشیوں کی بات کر رہے ہیں. جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم عنصر جو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت ضرور حاصل ہو اس خوشی کے ذریعے سے. یعنی کوئی ایسا عمل اس خوشی کو مناتے ہوئے انجام نہ پائے ہمارے ہاتھوں سے کہ جس سے ہم اس اہم معیار سے نیچے گر جائیں. اور وہ معیار کیا ہے کہ خدا کی اطاعت حاصل ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے، سرور المؤمن بطاعت ربہ وحزنہ علی ذنبہ. مومن کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھیں اس کی خوشی کس چیز میں ہے. جب وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے تب وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، خدا کی اطاعت پر موجود ہے اور گامزن ہے. بالکل. اسی طرح عید فطر کے لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. یعنی عید اصل میں عید فطر کے لیے یہ روایت آئی ہے، عید فطر اس شخص کے لیے عید کا درجہ رکھتی ہے کہ جس کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں. دیکھیں عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ قرآن نے ایک چھوٹا سا ہمیں قانون دیا ہوا ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین. بالکل. یعنی خدا متقین کے علاوہ کسی سے قبول نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متقی وہ انسان ہے کہ جو اس طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تب اسے یقین ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس کی عبادت قبول کر رہا ہے. بالکل. اور خداوند عالم اس کی عبادت کو اہمیت دیتا ہے اور وہ عبادت اس کے اندر، اس کی زندگی میں، اس کے وجود میں اثر گزار ہے، اثر ڈال چکی ہے، مؤثر واقع ہو چکی ہے. لہٰذا اب یہ عبادت کرنا، یہ رمضان کے مہینے میں قیام، مثلا نماز کا قیام، روزے کا قیام، دعاؤں کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں قبول ہو گئی ہیں اور اس شخص کے اندر مؤثر واقع ہوئی. لہٰذا اب یہ شخص جو عید منائے گا تو یہ عید اس کے لیے عید کا درجہ رکھتی ہے اور عید کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل بالکل. جی محترمہ، انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے
کہ ہم عید فطر کو حقیقی معنوں میں منا سکیں، اور اس طرح کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم مستفیض ہوئے، انشاءاللہ عید فطر ہمارے لیے وہ دن ہو کہ جس دن واقعاً خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کا اجر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ کہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں وہ دن ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے حضور بیٹھ کر عید فطر منائیں انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ، اور آپ تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عید فطر کے حوالے سے اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں، اس کے بعد تمام علماء، فقہاء اور تمام مومنین مومنات اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک، تہنیت اور مبارکباد عرض کرتی ہوں، کیونکہ عید فطر کا موقع ہے، اور عید فطر میں ہم جانتے ہیں کہ ہم سب پر واجب ہے فطرے کی ادائیگی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ فطرے کی ادائیگی کا وقت ماہ شوال کا چاند نظر آتے ہی عید کے دن ظہر تک ہے، اور اگر آپ نماز عید ادا کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اس فطرے کو ادا کر دیں، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ عید کو ادا نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے وقت روزے عید فطر کے ظہر تک کا وقت شامل ہے۔ لیکن اگر ہم تمام تر اپنے واجبات کی ادائیگی وقت پر کرتے ہیں تو انشاءاللہ خداوند متعال کے بارگاہ میں وہ مقبولیت کا درجہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی تمام عبادات اور تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور قبول فرمائے، الہی آمین۔ ناظرین، چونکہ عید فطر کا موقع ہے اور ہم چاہیں گے کہ اپنے وقت کے امام کی اس مقدس مکان مسجد مقدس جمکران سے اپنے وقت کے امام کے حضور اس عید فطر کو منانا چاہیں گے، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ جیوانی صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی محترمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی محترمہ، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی آج کے دن کے حوالے سے عید فطر کے حوالے سے تبریک اور تہنیت عرض کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً عید فطر خوشی کا موقع ہے کہ جس میں ہمارا سب سے اولین جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے ان مومن بھائیوں کو اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو ہرگز فراموش نہ کریں کہ جو کسی بھی حوالے سے پریشانی، مشکلات یا خاص طور پر مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ بالکل۔ اور یہ خوشی یقیناً ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، خاص طور سے جس نے بھی ماہ رمضان المبارک میں روزوں سے لطف اندوز جو شخص بھی ہوا ہو اور جسے دعا اور مناجات کی توفیق نصیب ہوئی ہو، اس کے لیے یہ عید یقیناً بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ بالکل بالکل۔ جی محترمہ، جس طرح سے خوشی کا موقع ہے تو اور ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ابھی ماہ مبارک کا اختتام ہوا اور ہم ایک دوسرے مبارک مہینے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں اور خوشی کا موقع ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ خداوند متعال نے ہمارے ہر ایک عمل کے لیے کچھ ہمارے لیے معیار رکھے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خوشی منانے کے کیا کیا معیار ہیں؟ دیکھیے، جب ہم خوشی مناتے ہیں تو اگرچہ یہ ہمارے ایک اندرونی کیفیت ہے، بالکل، اور اس کا اظہار ہم مختلف چیزوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، کیونکہ خوشی خاص طور پر جو عید کی خوشی ہوتی ہے، عید ایک ایسا تہوار نہیں ہے کہ جو صرف مسلمانوں سے مخصوص ہو، دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب میں بھی مختلف قسم کی عیدیں موجود ہیں اور ہر عید کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن عید فطر کا جو سبب خداوند عالم نے اور ہمارے رسول نے اور ائمہ طاہرین نے جو بیان کیا ہے، وہ مقصد اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہم اس خوشی کے ذریعے سے اس بات کا یقین اپنے آپ کو دلانا چاہتے ہیں
کہ ہم نے اس ایک ماہ میں خداوند عالم کی اطاعت کی ہے اور نافرمانی ہم سے سرزد نہیں ہوئی ہے. اور لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ خوشی کے آداب کیا ہیں تو اس میں سب سے اہم جو چیز آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا خوشی کے معیارات میں سے ایک معیار. بالکل. یعنی انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف ہمیشہ اپنے دل کی بات سننا اور جو کوئی دل کہے اس پر عمل کرنا ہی خوشی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ بہت بسا اوقات وہ کام جو دل کہہ رہا ہے، وہ چیز جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، اس سے ہٹ کر کام کرنا یا اس کی مخالفت کرنا بھی بہت بسا اوقات انسان کو خوشی دے رہا ہوتا ہے اور خوشی کا باعث بنتا ہے. بلکہ صرف انسان کی ذاتی خوشی نہیں بلکہ معاشرے اور دوسرے لوگوں کی خوشی کا بھی باعث بنتا ہے. مثال کے طور پر کون سا انسان ایسا ہے کہ جو عید اور خوشی کے دن، خاص طور پر اگر پورا معاشرہ اس عید میں شریک ہو، تو اس دن کو ایک تہوار کے طور پر منائے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بہترین لباس پہنے، بالکل، وہ بہترین خوشبو استعمال کرے، وہ بہترین انواع اقسام کے کھانے اور پکوان بنائے. لیکن اگر اسی اپنی دل کی خوشی کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اور اس خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم اس تہوار کو دوسروں کو خوش کرنے کا وسیلہ بنائیں، تو اس سے زیادہ خوشی انسان کو حاصل ہوگی کہ جس وقت وہ صرف اس تہوار اور اس خوشی کو صرف اپنی ذات کی حد تک محدود کر رہا تھا اور منا رہا تھا. بالکل. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہمیں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا کے پاس ایک شخص آیا. جس وقت وہ امام کی خدمت میں آیا بہت خوش نظر آ رہا تھا. امام نے کہا کہ اتنا خوش کیوں ہو، کیا وجہ ہے تمہارے چہرے میں بہت زیادہ خوشی کے آثار دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولا، میں نے آپ کے جد سے فرمان سنا تھا، آپ کے والد سے، کہ انسان کے لیے خوشی کا دن وہ دن سب سے زیادہ خوشی کا ہے جس دن وہ خدا کی فرما برداری کے لیے سب سے کوئی بڑا اور اہم کام انجام دے. بالکل. امام نے کہا بے شک، تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام، میرے پاس دوسرے شہر سے 10 افراد آئے تھے اور وہ سب کے سب پریشان تھے مالی طور پر. جب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا، اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، تو میں نے ان 10 افراد کو مالی امداد اس طرح کی کہ ان کی مشکل حل ہو جائے. جب ان کی مشکل حل ہو گئی اور وہ یہاں سے میرے پاس سے اپنی مشکل حل کروا کے چلے گئے، تو پھر میرے اندر یہ سرور اور خوشی پیدا ہوئی اور پھر میں آپ کے پاس آیا. تو امام نے یہاں پر ایک بہت اچھا سا جواب دیا. امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ خوشی واقعتاً بہت اچھی خوشی ہے کہ تم نے کسی دوسرے فرد کی مدد کی، اس سے تمہارے اندر خوشی کے جذبات بیدار ہوئے اور تم نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں اس وجہ سے خوش ہوں. لیکن خیال رہے اور ہوشیار رہو کہ اس خوشی کو احسان جتا کر ختم نہیں کر دینا. بالکل. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کی، عید کا تہوار بھی ایسا ہی دن ہے جس دن صرف آپ خوش نہ ہوں، بالکل، دوسروں کو کوشش بھی کریں کہ آپ دوسروں کو بھی خوش کریں. بالکل. اب ممکن ہے کسی کی خوشی کسی چیز میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک ہی جیسی چیز کے ذریعے سے خوش ہو سکتا ہو. بالکل. ممکن ہے مختلف افراد کی ضرورتیں مختلف ہوں، مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے خوش کیا جا سکے. تو اگر آپ ان طریقوں سے ان کو خوش کریں گے تو خداوند عالم بھی اس خوشی کو آپ کے لیے حقیقی خوشی بنا کر، اور پھر اب جب آپ اس خوشی کا اظہار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر وہ چیز خود استعمال کرتے یا وہ سہولت خود استعمال کرتے تو شاید آپ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ آپ کو اس وقت خوشی ہو رہی ہے کہ جب آپ اس سہولت کو دوسرے شخص کے استعمال میں دے رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد تیسرا بھی ہمارے پاس معیار ہے خوشی کو منانے کا، اور وہ معیار ہے خوبیوں کا اجاگر ہونا. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ بہت کم جاتی ہے. بالکل. یعنی جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو اس خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سے کچھ خوبیاں نکلنی چاہیے. بالکل. اور ان خوبیوں کا بھی اظہار ہونا چاہیے. وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ مولا علی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، السرور فی ثلاث خصال. یعنی اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو آپ 3 خصوصیات اور 3 خوبیوں کے ذریعے سے خوش ہوئیے. کون سی 3 خوبیاں اور خصوصیات ہیں؟ پہلی خوبی ہے الوفا، وفاداری. یعنی اگر کسی انسان کے اندر وفاداری ہے
وہ کسی کے ساتھ اگر وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے، اگر کوئی اس سے توقع رکھتا ہے تو اس کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی اس کا محسن ہے تو اس کے احسان کا اچھے طریقے سے جواب دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسرے فرد کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس شخص کے اندر وفاداری موجود ہے. یہ وفاداری علامت ہے کہ یہ انسان خوش ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرنا جانتا ہے اور خوشی کو لوگوں تک بانٹنا اور پہنچانا بھی جانتا ہے. بالکل. دوسری خصوصیت ہے رعایت الحقوق، جس کی ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ بہت کمی ہے. ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہماری خوشی اتنی زیادہ ہمیں عزیز ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی اگر ہم اپنے معاشرے کی مثال لے لیں، ہماری ذاتی خوشیاں، ذاتی تہوار، غیر مذہبی خوشیاں اگر ہم ان کی بات کریں، ان کی طرف آئیں، یا اگر اسلامی خوشی ہو، مثلا عید کا تہوار ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر خوشی کا اظہار ان طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو طریقے شاید ہمارے پڑوسیوں کے لیے اذیت کا باعث. بالکل بالکل. شاید ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر رہنے والے بعض افراد کے لیے پریشانی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. بالکل. لیکن ہمارے نزدیک خوشی کا اظہار یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ یعنی آپ پرواہ نہ کیجئے کہ کسی کو کیا ہو رہا ہے، بلکہ اگر کوئی اس اذیت کا اظہار کر دے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے خوش ہونے سے خوش نہیں ہو رہا ہے، شاید اسے ہماری خوشی ناگوار گزر رہی ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، خوشی کا اظہار صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس خوشی کا یہ معیار موجود ہو، اور وہ معیار کیا ہے؟ وفاداری آپ کے اندر ہو، اور دوسرا آپ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر مشکلات میں استقامت موجود ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی مثال دوں یہاں پر. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ جو ابھی چلنا نہیں جانتا، جب وہ چلنے کے لیے چند قدم اٹھاتا ہے اور جب وہ دیوار کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بآسانی بغیر گرے استقامت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، تو آپ نے اس بچے کے چہرے پہ خوشی دیکھی ہے. بالکل. کہ وہ بچہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. بالکل. صرف اس بچے کو خوشی نہیں ہوتی، اس کے والدین کو بھی اسے دیکھ کے خوشی ہوتی. بالکل. یہ چونکہ بچہ اس وقت بچپن میں اپنی اصل فطرت پر ہے، لہٰذا اس کے اندر سے اس استقامت پر جو خوشی نظر آتی ہے، جو پھوٹتی ہے، وہ حقیقی خوشی ہے. بالکل. لہٰذا وہ خوشی سے پھولا نہیں سمجھتا اور اس خوشی کا اظہار اس کے پورے وجود سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں روایات میں ہمارے اماموں نے ہمیں بتائی ہیں کہ اگر یہ معیارات ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ہماری خوشی جو ہے وہ اصل اور اصلی ترین خوشی ہوگی. بزرگان کا قول ہے، لیس العید من لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہنتا ہے. بالکل. عید اس کی ہے کہ جو خوش بھی ہوتا ہے اور خوش بھی کرتا ہے. بالکل. دوسروں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا بھی جانتا ہے. بالکل. جی محترمہ، جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کبھی ہم خوشی سے اس قدر پھول جاتے ہیں کہ حقوق پائمال کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی تمام تر حد و حدود سے جو ہے وہ حد و حدود کو پار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خوشیوں میں ہم کس طرح سے میانہ روی اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، غم ہو یا خوشی ہو، اگر ہم حد سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. بالکل. خدا سے دور ہو جاتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں تو ہماری روح مردہ ہونے لگتی ہے. بالکل. اگر ہم میانہ روی یعنی اعتدال کو رکھیں خوش ہونے میں اور خوشی میں، تو اس سے ہمارے اندر ایک ایسی خصوصیت پیدا ہوگی کہ جس سے ہم کوئی بھی ایسا غلط کام انجام نہیں دیں گے کہ جو عام طور پر لوگ خوشی کے موقعوں پر انجام دے دیتے ہیں یا پھر غمی کے موقع پر انجام دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. خوشی کس حد تک ہونی چاہیے، یہ ایک سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ ہم کس حد تک خوش ہوں. اگر خوشی ہمیں کسی چیز کی ملتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی بارڈر ہے کہ ہم کہیں کہ بس اس حد تک ہی خوش ہونا چاہیے اور اس سے آگے خوش نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں خوشی کا کوئی میدان ہی نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں خوش ہو جائیں. نہیں، خوشی کی بھی ایک حدود ہے. جس طرح اسلام ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے. بالکل. اسلام میں آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی صفت، کوئی بھی طریقہ کار آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اعتدال سے ہٹ کرو. بالکل. جو میانہ روی سے ہٹ کرو. تو اگر ہم خوشی منانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کون سے ایسی حدود ہیں کہ جو موجود ہو تو ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہاں ہم
صحیح جا رہے ہیں, ہمارا راستہ صحیح ہے, یعنی ہم خوش ہیں تو بالکل صحیح ہے. پہلی خصوصیت جو خوشی کے حدود کو معین کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وعدوں پر عمل پیرا رہے. بالکل عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو لوگوں سے بہت بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. بالکل آپ پریشان نہیں ہو, میرے پاس یہ آسانی موجود ہے, میں آپ کا یہ کام کر دوں گی, بالکل میں آپ کے لیے یہ خدمت انجام دے دوں گی, یا ہم فلاں کو آپ کی سفارش کر دیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی خوشی کا جو ٹیمپو ہے جو بالکل سلو ہو جاتا ہے, جب بالکل نیچے چلا جاتا ہے, تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اگر جس سے وعدہ کیا وہ آپ کو یاد دلا رہا ہوتا ہے تو آپ بڑی ہی آسانی سے اس کے وعدے کو نظر انداز کر جاتے ہیں. بالکل. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوشی کی حالت میں کبھی بھی کسی سے کوئی وعدہ مت کرو. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بے انتہا خوش ہوتا ہے تو وہ وعدہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وعدہ کر لیتا ہے, اور پھر بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا وعدہ یا اتنی بڑی مدد کی جو ہے وہ حامی کیسے بھر لی بھر تھی. بالکل. دوسرے کیا ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی کے جذبات برقرار رہنے چاہیے. یعنی خوشی کا موقع, عید کا موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ کہیں کہ جو بھی انسان میرے سامنے ایسا آئے گا جو درد مند ہے, جو پریشان ہے, تو اب میں کہوں کہ جب تک میں خوش ہوں مجھے کسی ہمدرد سے درد بھرے انسان سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کوئی شخص اگر آ کے میرے سامنے کوئی پریشانی اپنی بیان کرتا ہے تو میں کہوں کہ آپ کیسے دن اس پریشانی کو بیان کریں, آج خوشی کا دن ہے, بالکل. آج آپ ہنسیں, آج آپ بولیں, آج آپ جو ہے خوشی منائیں, آج آپ پریشانی کا اظہار نہیں. جو شخص پریشان ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی پریشانی کا بالکل اظہار کرے گا. تو آپ اگر خوشی کی حدود جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کہیں خوشی کے جذبات آپ کو اتنا زیادہ جذبات میں بہا کے تو نہیں لے جا رہے کہ اب آپ کو کوئی کسی پریشان حل کی نہ پریشانی نظر آ رہی ہے, نہ کسی درد سنانے والے کا درد آپ کے کانوں میں رس گھول رہا ہے, بلکہ آپ کو درد مند کا درد برا لگ رہا ہے, اس کی پریشانی جو ہے وہ آپ کو پریشانی نہیں لگ رہی ہے. بالکل بالکل. اس کے علاوہ جب انسان کے اندر غم کے جذبات ہوں تو اس کی بھی حدود رکھی ہیں خداوند عالم نے. بالکل. اس کی بھی حدود ہونی چاہیے. مثلا جب انسان غمگین ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا غم افسردگی کی حد تک نہ جائے. بالکل. تو پھر اس کا غم صحیح ہے. دوسری چیز, اس کا غم نا امیدی کی حد تک نہ جائے. بالکل. تب تو صحیح ہے. تیسری چیز جو کہ اس دو چیزوں سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں سرد مزاجی نہ آ جائے. اگر یہ سرد مزاجی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غم کی حدود کو عبور کر رہا ہے. بالکل. اور غم کی حدود سے زیادہ جو خطرے کا میدان ہے وہ خوشیوں کی حدود کا میدان ہے. بالکل. کیونکہ غم کی حدود کا جو میدان ہے اس میں پھر بھی انسان بہت جلد اس کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے. بالکل. اپنی نارمل زندگی کی طرف, لیکن اور دوسروں کو نظر انداز نہ کرے. لیکن جب خوشی کا میدان آتا ہے تو انسان وہاں پر بہت زیادہ دوسروں کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ دوسروں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے, ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو درد اور ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. جی محترمہ, جس طرح سے ہمیں دین اسلام نے ہر چیز کے کچھ خاص ادب و آداب بتائے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو خوشی منانے کے بھی غم منانے کے بھی خاص آداب بتائے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خوشی منانے کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیں, قرآن مجید میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے جس میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو جہنم میں عذاب بھگت رہے ہیں. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ جانتے ہو ان لوگوں کا عذاب کیوں ہے اتنا شدید؟ تفرحون فی الارض بغیر الحق. یہ جو ہم کہتے ہیں نا حق پر خوش ہونا, غیر حق پر خوش نہ ہونا, یہ بہت اہم ہے. جب ہم قرآن مجید کے بقول قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کی خوشی ناحق ہے تو آپ جہنم کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے. اور یہ ناحق خوشی کیسے, خوشی تو خوشی ہوتی ہے نا. بالکل تو یہ خوشی ناحق خوشی میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ صرف ایک ہی چیز سے تبدیل ہوتی ہے, وہ یہ کہ انسان خدا کی نافرمانی پر اترا ہے.
بالکل اور یہ کہے کہ اب چونکہ میں خوش ہوں لہٰذا میرے نزدیک اب خدا کی اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی. جیسے اگر ہم عید فطر کی مثال لیں، ہم ماہ رمضان میں پورا سال نماز نہ پڑھتے ہوں تب بھی ماہ رمضان میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. بالکل پورا سال ہم قرآن کو اپنے تاخچے پر سے نہیں اٹھاتے اور اس پر گرد و خاک پڑی رہتی ہے، ماہ رمضان میں آ کر ہم قرآن پڑھتے ہیں. بالکل لیکن جیسے ہی عید کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے گھروں سے موسیقی اور غنا کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. بالکل اب یہاں پر اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ رمضان میں آپ قرآن سنتے ہیں، دیکھیں بالکل گھر وہی ہے، بالکل فرد وہی ہے، زبان وہی ہے، آنکھ وہی ہے، کان وہی ہے. بالکل 24 گھنٹے پہلے وہ قرآن سن رہے تھے، 24 گھنٹے پہلے وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے. قرآن کو دیکھ رہے تھے، دعاؤں کو دیکھ رہے تھے، زبان پر استغفر اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ اور یہ جاری سارے تھا. کلمات تھے. بالکل اور اب جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، خوشیاں نمودار ہوتی ہیں، ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اب وہی کان جو پہلے قرآن سن رہے تھے اب وہ گانے سننے لگتے ہیں. بالکل وہی آنکھیں جو اب تک قرآن کی عبارتوں کو دیکھ رہی تھیں، جو اب تک دعاؤں کی کتابوں کو دیکھ رہی تھیں، اب وہ برے مناظر اور بری چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اب دل پہلے ان چیزوں پر خوش تھا، بالکل اب دل کن چیزوں پر خوش تھا؟ شیطان کی نافرمانی پر. بالکل تو اگر یہ والی سچویشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوشی کے آداب کا خیال نہیں رکھا. بالکل آپ کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے کہ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی پر اتریں. خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے تمام جو حقوق ہیں ان کو پامال کر دیں، بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو پامال کر دیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی خوشی کی خاطر خدا کی خوشی کو غضب میں تبدیل مت کرو. بالکل بالکل یعنی خدا کس پر غضبناک ہوتا ہے؟ جن کاموں پہ غضبناک ہوتا ہے. اب تک ہم خدا کے غضبناک ہونے والے کاموں کو انجام نہیں دے رہے تھے، بالکل ہم خدا کو خوش رکھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی عید نمودار ہوتی ہے ہماری ساری توجہ کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ ان کاموں کی طرف ہو جاتی ہے جس سے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا دل خوش ہو رہا ہے. لہٰذا ہم خدا کی نافرمانی کی طرف آہستہ آہستہ کھینچے چلے جاتے ہیں. بالکل اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو خواہشات ہے، لوگوں کی جو قربت ہے، لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو ہم خدا کی قربت پر ترجیح دینے لگتے ہیں. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے کہ خداوند عالم اب ہم سے بے شک راضی نہ ہو، بے شک ہمیں خداوند عالم کی قربت نصیب نہ ہو، لیکن ہمیں لوگوں کی قربت نصیب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں آس پاس رہنے والے بسنے والے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب یہی کرتے ہیں. بالکل تو لہٰذا ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں وہی کریں، ہم بھی وہی کریں. لوگ جس طرح خوشی منا رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے خوشی منائیں نا. ہم کیوں اپنے الگ طریقے سے خوشی منائیں یا اس طریقے سے خوشی منائیں کہ لوگ کہیں کہ اچھا آپ نے خوشی نہیں منائی. بالکل مثال کے طور پر لباس کا جو انتخاب ہے عید پر پہننے کے لیے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قریبی لوگوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، پڑوسیوں نے لباس کے انتخاب میں بہت سارے چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا ہے، بالکل خدا کی نافرمانی اس لباس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، یعنی وہ لباس ایسا نازیبا ہے یا اس انداز میں بنا ہوا ہے کہ وہ نامحرم کو آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہے. بالکل تو بالکل صرف اس بنا پر کہ آپ کہیں کہ نہیں چونکہ عید کا دن ہے لہٰذا میرے لیے یہ جائز ہے. اب تک ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے جو ہے ہر جگہ جب بھی باہر گئے اور آئے اسکارف پہن کے گئے اور واجب حجاب کا خیال کیا اور جو خدا نے حدود بتائی ہیں ان کا خیال کیا. لیکن اب جیسے عید آ رہی ہے تو اب ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کے بھی سڑک پر نکل پڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں. آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج کے دن سب کچھ جائز ہے. جو کہ ہمارے ماحول میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ خوشی کے موقع پر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. بالکل بالکل تو یہ وہ غلط تصور ہے کہ جس کا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اور یہ غلط تصور اسے ختم ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، اور اسے ہم صرف اور صرف اسی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ رمضان کے مہینے میں حاصل کیا ہے
اس کے مقصد کو سمجھیں، بالکل، اور جو کچھ ہم رمضان میں عمل کرتے آئے ہیں اس کے مقصد کو سمجھ کر اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کوشش کریں، بالکل، تاکہ ہم انشاءاللہ، صحیح طریقے سے خوشی منانے کے قابل ہو سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ الہی آمین۔ جی محترمہ، بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے توفیق مانگتے ہیں کہ خداوند متعال سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد ہمارے ناظرین کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام امور پر عمل کرتے ہوئے ہم حقیقی خوشی، وہ خوشی جو کہ خداوند متعال اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہی خوشی منا سکیں۔ جی ناظرین، اسی دعا کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو بھی خدا کی امان میں دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔